بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن آدم مالی 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 هل لک من مالک اذا اکلت فافنیت اذا لبست فابلیت اذا تصدقت فامزیت الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے ساتھی، ہمارے گھر والے ہمارے درمیان میں تھے، لیکن اس سال وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اس کا قیمتی۔ رمضان کے مہینے میں بہت ساری عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے۔ جو مسلمان بالغ ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، مرد ہو یا عورت، اس پر اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہو۔ جو مسلمان باوجود روزہ رکھنے کی صلاحیت، ان کے اندر طاقت ہے، ان کے اندر قوت ہے، لیکن وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو وہ بہت بڑے خسارے میں۔ اور جو آدمی اس گرمی کے زمانے میں، ایسے ماحول میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ بڑے سعادت مند آدمی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، کہ جو مسلمان اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اور روزہ رکھنے کا منشا اس کا ثواب ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ جو انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بات مجھے کہنی ہے آپ حضرات سے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا الگ ہے اور رمضان کے مہینے کا ادب الگ ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے
بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن روزہ نہ رکھ کر کے وہ رمضان کے مہینے کا روزے کا ادب احترام نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ کو بے ادبی بالکل پسند نہیں۔ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، علماء نے لکھا گناہ ہے روزہ نہ رکھنا، لیکن روزے کا ادب نہ کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے کا اور روزے کا ادب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہم رمضان کے مہینے میں سر راہ عام راستوں پر گھروں سے باہر کھانا پینا نہ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے بھائی باقاعدہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں، چہروں پر داڑھی بھی ہے، اور رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھایا پیا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ہم کسی وجہ سے رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، سفر ہے، تو ہم کھانے پینے کا اہتمام باہر نہ کریں، اپنے گھروں میں کریں۔ اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہم دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ عام طور سے زکوٰۃ دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ثواب کو زیادہ لینے کے لیے، ثواب کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان جہاں اس مہینے میں اور بہت ساری عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ اس مہینے میں زکوٰۃ کے نکالنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی سونے کو، چاندی کو، مال و دولت کو، پیسے کو جمع کرتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ سونے کو جمع کرنا منع نہیں ہے، چاندی کو جمع کرنا منع نہیں ہے، پیسے کو جمع کرنا منع نہیں ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن پیسے کو جمع کر کے، سونے چاندی کو جمع کر کے، مال و دولت کو جمع کر کے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کر رہا ہے، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو ایک سخت دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی وعید اور اس سے بڑا عتاب قرآن پاک میں نہیں آیا۔ سونا چاندی کو جمع کرنے کے بعد، پیسے کو جمع کرنے کے بعد، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یعنی اس مال کی زکوٰۃ کو نہ دینا، اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا، یہ گویا کہ اپنے اوپر عذاب کو مسلط کرنا ہوتا۔ یہی مال جس مال کو ہم جمع کر رہے ہیں، یہی مال جس مال کو ہم بینکوں میں جمع کر رہے ہیں، یہی مال جس مال کو تجوریوں میں، الماریوں میں بند کر کے محفوظ رکھا جا رہا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کو میدان قیامت میں ایک سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، سانپ بھی ایسا جس کے سر پر بال نہیں ہیں، گنجا سانپ ہے، زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہیں، اس کے سر پر بال نہیں ہیں۔ فرمایا کہ زیادتی زہر کی وجہ سے اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر دو نقطے سیاہ ہیں، کالے کالے نقطے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میدان قیامت میں اس سانپ کو اس توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ سانپ جو زہریلا سانپ ہوتا ہے، انسان کے اندر
ایک فطری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے جانور سے انسان ڈرتا ہے. اگر کسی انسان کو سانپ نظر آ جائے تو دور سے ڈرنے لگتا ہے. جائے کہ میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور پھر وہ سانپ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ. یعنی جس مال کو اتنے محفوظ طریقے کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، بینکوں میں جمع رکھا جا رہا ہے، تجوریوں میں الماریوں میں رکھا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی محبت کی جا رہی ہے، بڑی محبت کی جا رہی ہے. انسان ہے غافل بنا ہوا ہے قیامت سے، غافل بنا ہوا ہے آخرت سے، اپنے آخرت کو نہیں سوچ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ انسان یقول ابن آدم مالی 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 پکار رہا ہے. یہ انسان کہہ رہا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ حویلی میری ہے، یہ جائیداد یہ پراپرٹی میری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حل لک من مالک، تیرے مال میں سے تیرا ہے کیا؟ سمجھانے کے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ حل لک من مالک، کہ تیرے مال میں سے تیرا ہے کیا؟ جس کو تو اپنی بلڈنگ بتا رہا ہے، اپنی گاڑی بتا رہا ہے، اپنی حویلی بتا رہا ہے، اپنی جائیداد بتا رہا ہے، کیا تیرا ہے بھی یہ؟ اور فرمایا کہ تیرا کچھ نہیں ہے. اذا اکلت فافنیت، اپنے سارے مال میں سے، ساری جائیداد میں سے، ساری دولت میں سے جو تو نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا. کھانا اچھا کھا لیا جائے، کھانا اوسط درجے کا کھا لیا جائے، کھانا ادنا درجے کا کھا لیا جائے، کسی قسم کا کھانا کھا لیا جائے، آخر کار فنا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا. اذا لبست فابلیت، اور فرمایا کہ جو تو نے پہن لیا وہ بوسیدہ پرانا ہو گیا. کپڑا شاندار پہن لو، کپڑا اعلیٰ درجے کا پہن لو، کپڑا اوسط درجے کا پہن لو، کپڑا درمیانی پہن لو، جلدی پھٹنے والا پہن لو، گرمی والا پہنو، سردی والا پہنو، آخر کار اس کپڑے کو پرانا ہونا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لبست فابلیت، جو تو نے پہن لیا وہ پرانا بوسیدہ ہو جاتا ہے. آخر کار ایک وقت وہ آتا ہے کہ کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، انسان پہننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ کپڑا پرانا ہو گیا ہے. اور یہ وہی ہے جو تو نے اپنے مال میں سے بنایا ہے، اپنے مال میں سے تیار کیا ہے. اذا لبست فابلیت، تو نے پہنا پرانا ہو گیا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی کے پاس بمشکل 1-2 جوڑی کپڑے ہوا کرتے تھے. آج تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہر انسان کے پاس، وہ مرد ہو یا عورتیں، بچے ہو یا جوان، ان کے پاس کپڑوں کی تہیں لگی ہوئی. اتنے زیادہ کپڑے ہیں، اتنے زیادہ کپڑے ہیں کہ مہینوں مہینوں پہننے کا نمبر نہیں آ رہا. لیکن بہرحال کپڑے زیادہ ہوں، کپڑے کم ہوں، کپڑے اعلیٰ ہوں، کپڑے اوسط درجے کے ہوں، جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اذا لبست فابلیت، تیرے مال میں سے جو تو نے اپنے کپڑے بنائے ہیں وہ پرانے بوسیدہ ہو جاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تصدقت فامسیت، اپنے اس مال میں سے جس مال کو تو نے جمع کر کے رکھ رکھا ہے، وہ چاہے تیری جیب میں ہو،
تیرے موبائل میں ہوں، تیرے اکاؤنٹ میں ہوں، بینک میں ہوں، سونا چاندی کی شکل میں ہوں، جہاں کیسے کیسے بھی تیرے پاس رکھا ہوا ہے، اذا تصدقت فامسیت، جو تو نے صدقہ کر دیا، جو تو نے اللہ کی راہ میں غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور جہاں جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو نے وہاں خرچ کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، فرمایا کہ وہی تیرا آگے چلا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک یہی بات پوری نہیں کرتی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَزَاهِبٌ، اور ان تین قسم کے علاوہ، تیرے کھانے کے علاوہ، تیرے پہننے کے علاوہ، تیرا صدقہ کرنے کے علاوہ، وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَزَاهِبٌ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تیرا بنگلہ ہے، تیری پراپرٹی ہے، تیری مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے پاس، فرمایا یہ سب کا سب دوسروں کے پاس جانے والا ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور تو اس کو لوگوں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ انسان کی یہ ساری کوشش ہوتی کہ صبح سے لے کر کے اور شام تک کی محنت، اور شام سے لے کر کے صبح تک کی جو محنت کر رہا ہے، وہ سب کی سب اگرچہ وہ محنت کر رہا ہے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے ترقی کرانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محنت چاہے کتنی بھی کر لی جائے، کم یا زیادہ، آخر کار اپنے مال سے اس تین طرح کا نفع تجھے حاصل ہونے والا ہے، کھانا، پینا اور صدقہ، اس کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہ تو انسان کی حرص ہے، انسان کی تمنا ہے، ورنہ بہت ساروں کے پاس اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت پیسہ ہے، اور بہت ساروں کے پاس ایسا ہے کہ ان کے پاس بہت کم پیسہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی حرص یہ ہے، انسان کی ہوس یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کتنا بھی میرے پاس آ جائے کم، جتنا میں زیادہ کما لوں وہی میرے لیے کم ہے، میرے بچوں کے لیے کم ہے، میرے گھر والوں کے لیے کم ہے، رشتہ داروں کے لیے کم ہے، میرے اہل و عیال کے لیے کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کو، اس انسان کو، اگر جنگل کی ایک وادی، جنگل کی وادی، پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں، پہاڑوں، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کو جنگل کی ایک وادی سونا کتنا قیمتی سونا ہے، فرمایا کہ ایک وادی سونے کی بھر کر دے دی جائے، جو اس کے لیے بھی کافی ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی کافی ہے، اس کی پشتوں کے لیے بھی کافی ہے، لیکن انسان کی ہوس ہے، انسان کی حرص ہے، اس کی تمنا ہے، وہ کیا کوشش کرے گا؟ وہ چاہے گا کہ یا اللہ ایک اور دے دے۔ ایک میں کام نہیں چل رہا، وہ تمنا کر رہا ہے کہ یا اللہ ایک اور دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو دوسری وادی بھی سونے کی بھر کر دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تیسری وادی بھی مل جائے، جو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اس کی حاجات سے بہت زیادہ ہے، اس کے بچوں کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، لیکن انسان کی تمنا ہے، کوشش ہے، اس کی چاہت ہے کہ مجھے ایک وادی ملے، مجھے دوسری وادی ملے، مجھے تیسری وادی ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اس حرص کو، اس کی اس ہوس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتی۔ جب یہ قبر میں پہنچ جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا تو اس کی یہ تمنا، اس کی یہ حرص، اس کی یہ ہوس یہ ختم ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی حرص ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم یہ سوچیں، یہ تصور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، وہ کم دیا ہو چاہے زیادہ دیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے۔ میں اپنی بات کو کچھ دیر کے بعد ختم کر دیتا ہوں، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیا ہے وہ سب کا سب اس کا امتحان اور آزمائش کے لیے دیا ہے۔
انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ انسان کو کم مل رہا ہے اس میں بھی امتحان ہے، زیادہ مل رہا ہے اس میں بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زیادہ دے کر کے آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لے کر کے آزماتے ہیں کہ دیکھو زیادہ دینے میں، اس کے پاس وسعت ہو جانے میں، اس کے پاس گنجائش ہو جانے میں مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے لے کر کے اس کو کم کر کے اس کو آزماتے ہیں کہ دیکھو تکلیف اور پریشانی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہر انسان بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اور جب تک قبر میں جائے گا اس وقت تک وہ آزمایا جا رہا ہے، اس کا امتحان چل رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم قدم قدم پر یہ سوچے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ہمارا یہ قدم کامیابی کی طرف ہے یا ناکامی کی طرف ہے، ہمارا اگلا قدم کامیابی کی طرف ہے یا ناکامی کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آزمایا ہے اور ہمارے سے پہلے بہت ساروں کو بھی آزمایا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جب اس کو زیادہ مل جاتا ہے اللہ کو بھول بیٹھتا ہے۔ دینے والا اللہ، عطا کرنے والا اللہ، اس کی ضروریات، اس کی حاجات کو پورا کرنے والا اللہ، لیکن جب زیادہ آنے لگتا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے دینے والے کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور بنی اسرائیل میں 3 آدمی ہیں، ان میں سے ایک کو ابرص کہا جاتا ہے۔ ابرص کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہوں، اس کے ہاتھ پیروں میں سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، وہ پریشان سا ہو جاتا ہے، دوسرے آدمی گھن محسوس کرتا ہے، تو وہ ابرص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اب جس کو بیماری ہو، جس کو پریشانی ہو، وہ یوں چاہتا ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے، مجھے کچھ اور ملے نہ ملے، لیکن جو پریشانی مجھے ہے، جو پریشانی مجھ پر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اس آدمی نے فرشتے سے کہا بس میں یوں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ختم فرما دیں، اور لوگ چونکہ مجھے اپنے پاس بٹھانے سے، اپنے پاس بیٹھنے سے گھن کرتے ہیں، تو میں یوں چاہتا ہوں کہ میں بھی معاشرے میں بیٹھتا رہوں، لوگ مجھے اپنے پاس بٹھائیں، لوگ مجھ سے باتیں کریں تاکہ میری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتہ چونکہ فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوا تھا، اس فرشتے نے اس کے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا، بیماری کا نام و نشان ختم ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ تمہیں اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے ایک گابھن یعنی حاملہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ جو بالکل بیانے کے بہت قریب ہے، اس کو عنایت فرمائی اور فرما کے بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت فرمائے۔ وہی فرشتہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کو سر پر بال نہیں ہے، جس کو گنجا ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جس کو سر پر بال نہیں ہوتے اس کو گنجا کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا میں یوں چاہتا ہوں کہ میرے بال آ جائیں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھے دور بھگاتے ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے ہیں، میں یوں چاہتا ہوں کہ میری پریشانی دور ہو جائے تاکہ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر میں بھی اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، جہاں لوگ بیٹھے میں بھی بیٹھوں، معاشرے میں میری بھی ایک اہمیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے سر پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرنا تھا، فوراً بہترین بال اس کے سر پر آ جاتے، پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس سے پوچھا فرشتے نے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے چاہیے، جو تاکہ میں اس کے ذریعے سے، اس کے دودھ کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گابن گائے بالکل بیاہنے والی، جو بیاہنے سے بہت قریب ہے، اس کو عنایت فرما دی اور فرما کے بارک اللہ لک۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو نابینا اور اندھا کہا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ بیچارہ چلنے پھرنے میں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور جس کو آنکھوں میں روشنی نہ ہو اسی سے پوچھو کہ آنکھوں میں روشنی کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نابینا سے پوچھو، اگر اس کو ساری دولت دے کر کے آنکھوں میں روشنی مل جائے تو وہ تیار ہو جائے اس کے لیے بھی۔ اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے تاکہ جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھنے والا بن جاؤں۔ معاشرے کے اندر جس طرح سے لوگ اپنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی اپنی حاجات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کسی دوسرے کا محتاج نہ بنوں، میں بھی اپنی ضروریات کو خود پورا کروں۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ فرشتہ بالکل وہ انسان، وہ نابینا بالکل بہتر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، وہ بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری چاہیے۔ چنانچہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کو ایک گابن بکری جو بیاہنے والی ہوتی ہے اس کو دے دی جاتی ہے، اور فرشتہ اعلان کر دیتا ہے کہ بارک اللہ لک۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اونٹنی والے کی اونٹنی میں، گائے والے کی گائے میں، بکری والے کی بکری میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر تنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ اب تنگی کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ بے تحاشا اونٹنیاں، بے تحاشا گائیں، بے تحاشا بکریاں، گائے والے کے پاس گائے ہیں، اونٹنی والے کے پاس اونٹنی ہیں، بکری والے کے پاس بکری ہیں۔ اب یہ اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار ہو جاتے ہیں۔ پہلے کیا تھے؟ بہت غریب محتاج، اب یہ اپنے وقت کے مالدار ہو جاتے ہیں۔ اب وہی فرشتہ جو پہلے والا تھا وہ فرشتہ امتحان کے لیے آتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان، وہ امتحان کے لیے آتا ہے، اس پہلی والی شکل میں ہی آتا ہے، اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس ابرص کے پاس آتا ہے، اونٹ والے کے پاس آتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، پردیسی مسافر ہوں، مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ ہے اور اس کے بعد تو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، تم مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں سوار ہو کر کے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اب سے پہلے کیا تھے۔ فرشتے نے ساری اس کو بات یاد دلائی کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے یہ عنایت فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اونٹنی مجھے دے دیجئے۔ وہ انسان کہتا ہے، کون کہتا ہے میں ایسا تھا ویسا تھا؟ میں تو خاندانی مالدار ہوں، میں تو پہلے سے مالدار، میں کون کہتا ہے میں غریب تھا؟ کون کہتا ہے کہ میں ابرص تھا؟ میں تو خاندانی مالدار ہوں، یہ تو میرے آباء و اجداد کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہیں، اور میرے پاس بہت سارے حقوق ہیں، محلے والوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، مجھے تیرے پاس دینے کو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس فرشتے نے جیسے یہ سنا تو کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی بنا دے جیسا کہ تو تھا۔ دوسرے انسان کے پاس آتا ہے، وہ انسان ہے گنجا جسے کہا جاتا ہے، اس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کو گائے ملی ہوئی تھی، اس سے پوچھا جاتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ میری معلومات کے مطابق
آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے بال دیے ہیں، آپ کو پھر گائے دی ہے اور آپ کو بے تحاشا مال دیا ہے، آپ وقت کے مالدار بن گئے ہیں۔ میں ایک پردیسی انسان ہوں، مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، میری ضروریت کو پورا کرنے کے لیے آپ مجھے ایک گائے دے دیجئے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر کے یا اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر کے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس نے بھی یہی کہا۔ کون کہتا ہے کہ میں غریب تھا؟ کون کہتا ہے کہ میں پریشان حال تھا؟ میں تو خاندانی مالدار ہوں، یہ چیزیں تو میرے پاس بہت دنوں سے ہیں، میرے آباء و اجداد کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، اور کون کہتا ہے کہ میں غریب تھا؟ میں تو خاندانی مالدار ہوں۔ جاؤ، مجھے میرے پاس بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس ہے، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو جیسے تم تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بنا دے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ دونوں کے دونوں انسان اپنی آزمائش میں، اپنی ابتلا میں، اپنے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ یہی فرشتہ پھر تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری معلومات کے مطابق آپ نابینا تھے، آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو روشنی دی ہے، آپ دیکھنے والے بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بکریاں دی ہیں، بے تحاشا مال دیا ہے۔ میں ایک پردیسی مسافر ہوں، مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بکری دے دیجئے تاکہ اس کو فروخت کر کے میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں، میں اپنی منزل پر چلا جاؤں۔ تو فرمایا، اس آدمی نے کہا کہ ہاں تم درست فرماتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، جیسے تم نے کہا میں ویسا ہی تھا، میرے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، میں دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میں پریشان حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے روشنی دی ہے، میں دیکھنے والا بن گیا ہوں، میں اب سب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بکریاں دی ہیں، تم ایک بکری کا سوال کرتے ہو، ایک نہیں، یہ ریوڑ کا ریوڑ، جس میں جتنی تمہیں چاہیے اتنی تم لے کے جا سکتے ہو، ایک بکری نہیں، جتنی تمہیں چاہیے اتنی تم لے کے جا سکتے ہو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو پہلے والا ہی فرشتہ ہوں، پہلے والا ہی جب تمہارے پاس آیا تھا تمہارا امتحان مقصود تھا، سو ہو چکا ہے، پہلے والے دونوں کے دونوں اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں اور تم کامیاب ہو، یہ بکری بھی تمہاری ہے، یہ ریوڑ بھی تمہارا ہے، یہ سارا مال و دولت تمہارا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے آئے تھے، وہ امتحان ہو چکا ہے، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہیں۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بتانے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا قدم قدم پر امتحان ہو رہا ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے تب بھی امتحان ہو رہا ہے، ہمارے پاس کم ہے تب بھی امتحان ہو رہا ہے، ہم آزمائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی اوقات کو نہ بھولیں، اور جیسا جس کا موقع ہو، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اپنے ماہ مبارک میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالنے کا اہتمام کریں اور روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔